إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں ہیں. پچھلی مجلس میں جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو اس میں سورہ اسراء کا جو پہلا رکوع ہے اس کی تفسیر بیان کی تھی. تو اس دفعہ بھی خواہش ہوئی کہ سورہ مریم جو سورہ اسراء کے بعد ہے اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے، کہ مختلف موضوعات کے ساتھ ساتھ تفسیر کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح سے موضوعات کو بیان کیا ہے اور کس طرح سے سابقہ امتوں کے اور انبیاء کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. اور اس کا مقصد اور کچھ نہیں بلکہ ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ 3 صورتیں، سورہ کہف، سورہ مریم
اور سورہ بنی اسرائیل یہ میرے پرانے اثاثوں میں سے ہیں، یعنی شروع اسلام میں نازل ہوئی نبی علیہ السلام پر، اور میرے ان یاد کردہ چیزوں میں سے جو میں نے شروع میں یاد کی تھیں، یعنی شروع میں انہوں نے حفظ کر لی تھی۔ اور یہ پوری صورت جیسے کہ اس کا نام ہے سورہ مریم، یہ پورے قرآن کی ایک واحد صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، یا کہہ لیجئے کہ پورے قرآن کی ایک واحد صورت جو ہے خاتون کے نام پہ ہے۔ پورے قرآن میں کوئی اور صورت دوسری نہیں ہے جو کسی خاتون کے نام پہ ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں ایک پوری صورت عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سورہ نساء ہم سب کو پتہ ہے، اور کوئی ایسی صورت قرآن میں نہیں ہے جس کا نام سورۃ الرجال ہو، مردوں کی صورت۔ تو اس سے اسلام میں عورتوں کو اسلام نے کتنی اہمیت اور اس کو کتنے حقوق دیے ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قبل الاسلام عورتوں کو جو معاشرتی حقوق اسلام نے دیے وہ تو بالکل بھی نہیں تھے، بلکہ بہت بدتر حالت تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک مرد 10 سینکڑوں خواتین سے شادی کر لیا کرتا تھا، بیٹا اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیا کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ان سب پہ اسلام نے پابندی لگائی اور اس کے اوپر مزید حقوق ان کے لاد دیے، اور مزید ان کو اس دنیا میں کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے وہ پورا طریقہ کار بتایا۔ اور اسی کی ایک کڑی یہ سورہ مریم بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک صالحہ خاتون کا تذکرہ کیا اور پوری صورت ان کے نام سے اتار دی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف سورہ مریم میں ہی ان کا تذکرہ ہو، بلکہ دوسری صورت میں بھی اور پارے میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے آل عمران ہے، اس کے اندر بھی مریم علیہ السلام یہ کن کی بیٹی ہیں، کس گھرانے میں پیدا ہوئیں، اور ان کی کچھ خاص کیا صفات ہیں، ان کی مزید تعریف وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس جمعے اور آنے والے 2-3 جمعے میں آپ کے سامنے یہ سورہ مریم کی تفسیر بیان کریں گے، اور اس میں جو سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو ہے وہ اس کی پہلی آیت سے ہی جھلک رہا ہے جو پوری سورہ مریم میں جاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا تذکرہ۔ پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد، یہ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں کہ کئی علماء نے اس کے معنی بیان کیے، کئی تفاسیر ہیں اس کی، لیکن سب سے جو بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کی مراد جانتا ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اور یہ قرآن کے کئی اور صورتوں میں بھی آیا ہے شروع میں۔ تو پہلی صورت ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ اس سورہ مریم میں، اور پوری صورت میں یہ رحمت کا لفظ بھی چلے گا، اور کس طرح اللہ کی رحمت زکریا پہ ہوئی، مریم پہ ہوئی، عیسیٰ پہ ہوئی، زکریا کے بیٹے یحییٰ پہ ہوئی، اور اس کے بعد دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے، ابراہیم کا، اسماعیل کا، موسیٰ کا، ادریس کا، سب کا تذکرہ اس کے اندر، اور اس میں ان کی رحمت کا، اللہ کی جو کہ رحمت کا جو نزول ان پہ ہوا اس سب کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا پر،
یہ زکریا کون تھے؟ تو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا۔ کس پہ ہوئی یہ رحمت؟ زکریا پر۔ یہ زکریا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، پیغمبر تھے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکریا ایک نجار تھے، ایک بڑھائی کا کام کرنے والے تھے، اور یہ بنی اسرائیل میں ہی تھے اور بیت المقدس کے پاس رہا کرتے تھے۔ یہ بھی ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ کئی انبیاء یہاں مبعوث کیے گئے، ان کا گھرانہ اس کے ارد گرد ہوا کرتا تھا، اور آج بھی اس کے آس پاس جائیں تو وہاں بہرحال لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں یہ جگہ مریم علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی، یہاں بیٹھ کے وہ عبادت کیا کرتی تھیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے اللہ عالم، لیکن یہ بات سچ ہے کہ یہ بیت المقدس کے پاس ہی تھی۔ اور ایک تفسیر میں آگے آئے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے بیت المقدس میں ہی مختص کر لیا تھا۔ تو یہ زکریا، ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور ان کو پھر بڑی عمر میں جا کر خواہش ہوئی کہ اللہ سے اولاد مانگی جائے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ نجار تھے۔ کون تھے؟ بڑھئی تھے، کارپینٹری کا کام کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی اور اس کا جو پیشہ ہے وہ کارپینٹری بتایا جا رہا ہے، تو کیوں بتایا گیا یہ؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام پر یہ الزام تھا، اور ان سے لوگ شکوہ کرتے تھے یا ان کے بارے میں کہ اللہ نے اگر کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو کوئی مالدار اور اونچے منصب والا شخص بھیجتا۔ نبی علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اس طرح مکہ کے سرداروں کی طرح مالدار نہیں تھے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا اشکال تھا کہ اللہ نے اگر نبی بھیجنا تھا تو ہم میں کوئی مالدار یا بادشاہ ہوتا، اس کو بھیجا جاتا۔ تو قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، زکریا کا تذکرہ کیا، بتایا کہ زکریا جو تھے وہ بھی ایک نجار تھے۔ تو یہ تو ایک تاریخ گزری ہے انبیاء کی کہ یہ دنیا میں مال دولت ہونا، یہ اصل مقام انسان کا کیا ہے اس کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ ایک انسان کا جو حقیقی مقام ہے اس سے یہ دنیا کی دولت کم زیادہ ہونا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرمایا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے جو اپنے بندے پر تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، وہ رحمت کب ہوئی؟ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، نادى ربہ، اپنے معبود کو انہوں نے ایک خفیہ پکار کے ساتھ پکارا۔ قال، فرمایا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، کہا ہے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ولم، اور واشتعل الرأس شیبہ، اور سر جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مار گیا ہے، یعنی یہ سفید ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ زندگی کے اس حصے میں جا پہنچا ہوں کہ جب جسم میں طاقت بھی نہیں ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، بال بھی سفید ہو گئے، جوانی میں اللہ اور تو نے اولاد نہیں دی، اس عمر میں تو ویسے ہی اسباب ختم ہو گئے اللہ، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود لم اکن بدعائک ربی شقیہ، اللہ تجھ سے کبھی بھی میں مانگ کر، تجھ سے دعا کر کے اللہ میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، اللہ تجھ سے کبھی بھی ہاتھ تیری طرف اٹھا کے میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ لم اکن بدعائک ربی شقیہ، اور پھر کہا کہ وانی خفت الموالی من ورائی، اللہ ایک اور وجہ بھی بتائی کہ اب جو میں ساری بات کر رہا ہوں اس کی تمہیدی بات کیا ہے کہ اللہ مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا خوف ہے کہ میرے جتنے جاننے والے ہیں، برادری خاندان والے ہیں، انی خفت الموالی، مجھے ان کا خوف ہے۔ بھائی کیا خوف ہے؟ کہ میں نے جو یہ دین کا کام کیا ہے، دعوت کا کام کیا ہے، اس دعوت کو، اس دین کے کام کو لے جانے والا میرے بعد کوئی نہیں ہے،
اور میرے خاندان والے اتنے اہل نہیں ہیں، یا اگر اہل ہیں تو ان میں وہ جذبہ نہیں ہے کہ اس کام کو آگے لے کے چلیں. تو کہا کہ انی خفت الموالی من ورائی، اور وکانت امراتی عاقرہ، اور اس کے اوپر میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، وہ بھی اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی. لیکن اے اللہ لم اکن بدعائک ربی شقیہ، اے اللہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی مایوس نہیں ہوا. آگے کیا کہا؟ فہب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ اپنے پاس سے مجھے ایک ولی، ایک اولاد عطا کر دے. تمام ساری باتیں بتانے کے بعد فرمایا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ وہ اولاد دے جو میرا بھی وارث ہو، جو میرا بھی ورثہ آگے لے کے چلے، ویرث آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اب آل یعقوب کون ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جد الانبیاء وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹے جن کو نبوت عطا کی گئی وہ اسماعیل اور اسحاق. اور انبیاء کی جو کڑی ہے ابراہیم کے بعد وہ کس سے چلی؟ وہ اسحاق سے چلی. اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے پھر 12 بیٹے. یعقوب خود ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے، تو یعقوب کے 12 بیٹے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. پھر اسی سے یوسف تھے، پھر اسی سے آگے جا کر یہ سارے انبیاء آئے. موسیٰ آئے، موسیٰ کے بعد پھر یہ زکریہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پہ آگے ختم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا بھی وارث ہو، اور میرا وارث ہونے کے ساتھ آل یعقوب کا بھی وارث ہو، انبیاء کا بھی وارث ہو، انبیاء کی دعوت کا جو ورثہ ہے وہ بھی آگے لے کے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء جو ہیں ان کا ورثہ درہم اور دینار نہیں ہوتا، بلکہ ولکن ورثوا العلم، ان کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے بھی اس علم کو لے لیا، تھوڑا سا بھی حصہ لے لیا، اس نے ایک بہت بڑا حصہ لے لیا. تو ورثہ آل یعقوب کا تو جاری تھا نا، ان کی تعلیم، ان کی دعوت تو جاری تھی. اب وہ باپ کا وارث ہو، باپ کی دعوت کا وارث ہو، وہ تو آٹومیٹیکلی اپنے دادا پردادا جن سے نبوت چلی آ رہی ہے ان کا بھی وارث ہوگا. فرمایا کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، اے اللہ اس کو تو دنیا میں مقبول بھی کر دے، اس سے راضی بھی ہو جائیں لوگ، اے اللہ اس کو یہ صفت عطا کر دے. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن نے فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ انہوں نے خاموشی سے دعا کی، اور پھر فرمایا کہ اللہ کو کہا لم اکن بدعائک ربی شقیہ، اور اپنا عذر بھی دیا، اے اللہ میں کمزور ہوں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے میں بھی کوئی آداب ہوتے ہیں. دعا بھی کرنے کے لیے سٹیپ 1 سٹیپ 2 اختیار کیا جاتا ہے. فوراً ہی اپنی خواہش کا اظہار اللہ کے سامنے نہیں کیا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع ہو گیا جو اس کی خواہش تھی. تو نبی علیہ السلام نے اس کو روکا اور کہا جب بھی دعا مانگنی ہو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام یعنی مجھ پہ درود بھیجنا، اور پھر جو چاہے مانگنا. یہ آداب ہے. اور سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں دن میں، کئی نمازوں میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کا ایک نام دعا ہے. اور یہ دعا کیسی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدھی صورت بندے کی ہے، آدھی صورت اللہ کے لیے ہے اور آدھی صورت بندے کے لیے ہے. یعنی آدھی صورت اللہ کی حمد میں ہے، ابتدائی الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے
کہ یہ دعا بھی ہے اور دعا کرنے کا طریقہ بھی بتا رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, اللہ کی شان و شوکت بیان کی جائے. قرآن بھی آپ دیکھیں, پورے قرآن میں اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر, اللہ تو رزق دیتے تو رزاق ہے, اللہ تو ہمیں طاقت دے دے تو ذو القوت المتین ہے. کئی جگہوں پر اس طرح سے اللہ کے اسماء و صفات تعریف کے ساتھ بیان ہوئے. تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پہلے حمد و ثنا اور اس کے بعد اپنی عجز و انکساری کا اظہار. اللہ تو رب العالمین ہے, تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, تو مالک یوم الدین ہے, لیکن اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ان سب کے ساتھ ساتھ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اتنے مجبور ہیں اور اتنے منکسر اور عاجز ہیں کہ اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ عاجزی انکساری کا اظہار ہوتا ہے. پھر دعا کا آغاز ہوتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو صراط مستقیم دکھا دے. یہی زکریا نے بھی کیا علیہ السلام. اے اللہ, پہلے کہا انی وہن العظم منی, اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں جسمانی طور پر, بیوی بھی بانجھ ہے, لیکن اے اللہ تیری حمد و ثنا, تیری بڑائی اتنی ہے کہ جب بھی میں نے تجھ سے مانگا اے اللہ تو نے کبھی مایوس نہیں کیا. یہ زکریا کہہ رہے ہیں. اور یہ نبی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے, فرمایا کہ ایک بندہ جب بھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ صفر یعنی خالی ہاتھ اس کو لوٹا دے اور اس کی دعا قبول نہ کرے. یہ اللہ کو حیا آتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دعا کرتا ہے تین چیزوں میں سے ایک چیز لازمی ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے, یا پھر کچھ عرصے بعد ہوتی ہے. ابھی وقت نہیں ہے, بندہ سمجھ رہا ہے مجھے ابھی میری جو خواہش ہے ابھی پوری ہو جائے, لیکن اس وقت پوری ہونا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی, تھوڑے عرصے بعد ہوتی ہے. تو کچھ عرصے بعد پوری ہو جاتی ہے, بعض اوقات قیامت تک رک جاتی ہے. جنت میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے, نعمتوں کی شکل میں اس کو دکھتی ہے. کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب جنت میں اپنی نعمتوں کو دیکھے گا, اس چیز کے بدلے میں, ان دعاؤں کے بدلے میں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, وہ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. وہ یہ خواہش کرے گا. اور تیسری چیز, دعا اگر خواہش جو اس نے دعا کی ہوتی ہے اس طرح قبول نہیں ہوتی تو کم از کم تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت اس پہ آنی ہوتی ہے, کوئی پریشانی اس پہ آنی ہوتی ہے, اور اس دعا کرنے کے نتیجے میں وہ پریشانی رک جاتی ہے. تو اللہ اذ نادى ربه نداء خفیا, اور پھر کہا لم اکن بدعائک ربی شقیا. پھر اللہ نے فرمایا, ظاہر ہے اتنی حمد و ثنا کے ساتھ جب دعا کی جائے گی اور اللہ کو اللہ کی وہ صفت کہ اللہ تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اس کا واسطہ دیا جائے گا, تو پھر اللہ نے فوراً کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے اللہ اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں اس غلام کی, اسمہ یحییٰ جس کا نام یحییٰ ہے. یعنی اللہ نے اولاد بھی دی اور اولاد کے ساتھ اولاد کا نام بھی دے دیا کہ یحییٰ زندہ رہنے والا. اور پھر فرمایا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اور فرمایا یہ اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت نام ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کا نام یہ نہیں رکھا. یہ اے زکریا یہ تمہارے بیٹے کا ہی نام سب سے پہلے رکھا ہے. یعنی تم نے تو صرف بیٹا مانگا تھا, ہم نے بیٹا بھی دیا, نام بھی دیا, اور وہ نام دیا تو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. اور پھر فرمایا قال ربی, جب اللہ نے یہ خوشخبری دے دی تو زکریا پھر تعجب میں آ گئے کہ میں نے تو دعا کی تھی اور اللہ سے مانگا تھا, یقین تو تھا, لیکن شاید ہو جائے, شاید ایسا نہیں دماغ نے ایکسیپٹ کیا. کہا اللہ قال ربی انا یکون لی غلام, اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے, جبکہ خود ابھی دعا کر رہے تھے, خود اللہ سے مانگا, اللہ سے کہا اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے, تجھ سے مانگ کے کبھی میں مایوس نہیں ہوا. کہا اللہ مجھے کیسے غلام اولاد ہو سکتی ہے. فرمایا وکانت امرتی عاقر, میری تو بیوی بانجھ ہے, وقد بلغت من الکبر عتیہ,
اور بڑھاپے نے بہت کمزور والا بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے، اللہ مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ یہ انہوں نے اللہ سے سوال نہیں کیا، اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں کیا تھا، یہ ایک انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی پیپر دیتا ہے، ایگزام دیتا ہے، اور اس میں اول پوزیشن آ جاتی ہے، تو بتانے والا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھائی تمہاری پوزیشن آ گئی ہے، اول نمبر آ گئے ہو تم۔ کہتے اچھا واقعی؟ دوبارہ دیکھنا ذرا میرا نام ہے یا کسی اور کا تو نہیں ہے؟ حالانکہ وہی شخص تھا جو ہر پیپر سے پہلے آدھا گھنٹہ اللہ سے مصلی بچھا کے دعائیں کر کے جاتا تھا، لیکن جب ہو گئی قبول تو ایک دم حیرت میں آ گیا۔ تو زکریا نے بھی یہ کہا، اے اللہ کیسے مجھے اولاد ہو سکتی ہے، بیوی بھی مان جائے؟ اللہ نے صرف ایک بات کی، قال کذالک، کہا اسی طرح، کہا رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہوا علی ہین، یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ آگے فرمایا وقد خلقتک من قبل، اے زکریا تجھے بھی تو اس سے پہلے پیدا کیا تھا ہم نے، جب تو کچھ نہیں تھا تو پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اتنا سا بچہ دنیا میں آیا تھا، جوان ہو گیا، بزرگ ہو گیا، اتنا بزرگ ہو گیا کہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں، دعا کرنے کے قابل ہو گیا۔ اے زکریا اس پہ ہم نے تجھے نبوت بھی عطا کر دی اور یہ سمجھ بھی عطا کر دی کہ تو اللہ سے دعائیں مانگے، تو بھی تو کچھ بن گیا نا، تجھے کس نے پیدا کیا تھا؟ وہی اللہ تھا۔ تو وہ اللہ جو تجھے پیدا کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں تجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تجھے تب پیدا کیا تھا جب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر زکریا نے کہا قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ میرے لیے نشانی بنا دے۔ یہاں سے انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب الرسل والهدي الدليل